بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ترکہ یعنی کہ ایک آدمی جس وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو مال و اسباب رہ جاتے ہیں اس کے میت کے، تو اس کی کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت ہے امت محمدیہ کے لیے، تو ان دونوں کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے آج بات کروں گا۔ تو جو مرنے والا اپنے پیچھے مال و اسباب چھوڑ کر جاتا ہے، مال و دولت، جائیداد یا جو کچھ بھی قیمت رکھنے والی چیز ہے، اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ ترک سے ہے جس کے معنی چھوڑنا ہے۔ مرنے والا یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو اس لیے اسے ترکہ کے لفظ کے ساتھ موسوم بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی معنی کیا بنے؟ میت فوت ہونے کے بعد جو بھی مال جس شکل میں بھی چھوڑے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ مرنے والا کسی بھی شکل و صورت کے اندر جو چیز چھوڑ کر جائے گا وہ ترکہ کہلائے گا۔ ترکہ کے مصارف: میت کے ترکہ کو درجہ ذیل ترتیب سے ملہ وال صرف کیا جائے گا۔ اگر کسی ابتدائی ملہ میں ہی سارا ترکہ ختم ہوگا تو اگلے ملہ کی نوبت نہیں آئے گی، یعنی کہ جس ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا اسی ترتیب کے ساتھ یہ تقسیم ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو ہے اگر سارا ترکہ اسی کے اوپر صرف ہو گیا تو باقیوں کا نمبر نہیں آئے گا۔ اگر پہلے دو مصارفین کے اوپر ترکہ ختم ہو گیا پھر باقیوں کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے میت کا اس کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اس کے بچے ہوئے مال سے۔ اگر میت کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اگر میت کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کوئی نہ کر سکے تو میت کے ترکہ سے یہ انتظام کیا جائے گا، اس میں اس درجے کی اشیاء کا استعمال کیا جائے گا، یعنی مرنے والا مر گیا، اس کے کسی وارث نے یا رشتہ دار نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام نہ کیا بخوشی اپنی خوشی کے ساتھ، تو پھر اس صورت کے اندر مرنے والے کا جو ترکہ ہوگا اس سے یہ اخراجات کیے جائیں گے، لیکن درمیانے درجے کے، نہ ہی اعلیٰ کوالٹی کی چیزوں کا استعمال کیا جائے گا اور نہ ہی بالکل ہلکی چیز کا استعمال کیا جائے گا، درمیان کے اندر رہا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی ہے کہ تجہیز و تکفین سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میت کے اوپر اگر کوئی قرض تھا تو اس کے قرض کی ادائیگی۔ اگر ترکہ میں عین وہی چیز ہو جو بطور قرض کسی سے لی گئی تھی جیسے رہن، تو عین وہی چیز اس کے حقدار کو واپس کر دی جائے گی۔ اور اگر میت کے ذمہ عام قرضہ ہو تو اگر کسی ایک شخص کا قرض ہو تو اسے مطلوبہ رقم دے دی جائے گی، اور ترکہ قرض کی رقم سے کم ہو تو ترکہ جتنا بھی ہو قرض خواہ کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی قرض زیادہ ہے اس کا بچا ہوا مال تھوڑا ہے تو جتنا بھی مال ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر میت کئی اشخاص کا قرض دار ہو اور ترکہ اتنا ہو کہ سارے قرض خواہوں کو ان کی مطلوبہ رقم دی جا سکتی ہو تو سب کو ان کا حق ادا کر دیا جائے گا، لیکن اگر ترکہ کم ہو اور قرض خواہوں کی رقوم زیادہ ہوں تو اس صورت کے اندر ہر قرض خواہ کو اس کی رقم کی نسبت سے مال دیا جائے گا، یعنی کہ 20% ہر قرض خواہ کو واپس کر دیا جائے گا، یا 30% وہ پرسنٹیج نکال دی جائے گی کہ جتنا ان کے اندر برابری کے اندر تقسیم ہو سکتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے، اس حساب سے انہیں قرض وہ رقم دے دی جائے گی۔ تو باقی پھر اگر وہ رسا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ان کے قرض کو ادا کریں۔ تو یہ تو پہلے دو مصارف تھے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر میت کے ذمہ اللہ کا قرض ہو، مثلاً اس نے فی سبیل اللہ کچھ خرچ کرنے کی نظر مانی ہو تو اس کے ترکہ میں سے نظر کی رقم فی سبیل اللہ خرچ کر دی جائے گی۔ تو یہ پہلے دو مصارف تھے اس میت کے مال و اسباب کا
جہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد وصیت کا نمبر آئے گا۔ اب وصیت کو نافذ کرنے کے معاملے کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اگر میت نے 1/3 مال یا اس سے کم کی جائز وصیت کی ہے تو اتنا مال وصیت میں سے صرف کیا جائے گا، یعنی کہ 1/3 1/3 33.3333% تک اس نے اگر وصیت کی ہے تو وہ مال اس کی ترکہ سے خرچ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر ناجائز کام کے لیے وصیت کی ہے، مثلاً اس کی وصیت اس نے کسی ناجائز کام کی وصیت کی ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اگر جائز کام کی وصیت کی ہے تو پھر اس کا نفاذ کر دیا جائے۔ اگر 1/3 مال سے زائد کی رقم کی اس نے وصیت کی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ نافذ العمل نہ ہوگی، اور اس کے لیے ایسا کرنا جائز بھی نہیں بنتا، کیونکہ احادیث مبارکہ اس کے متعلقہ موجود ہیں۔ پھر جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ثلث مال کی وصیت کر سکتے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ نیز اگر وارثین میں سے کسی کے لیے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ جس وارث کا اس کے ترکہ سے حصہ بن رہا ہے اس کے لیے اس کی وصیت نافذ العمل نہ ہوگی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کا ترجمہ ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اب یہ وصیت کا تھا، اس کے بعد وارثین کا معاملہ آ جائے گا کہ وارثین میں تقسیم وراثت ہے۔ اسلامی نظام میراث کے تحت ترکہ کی تقسیم ہوگی، جو جس کا جتنا حصہ شریعت نے مقرر کر رکھا ہے، تو یہ آخری عمل ہوگا مال ترکہ کی تقسیم کے لحاظ سے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ترکہ کے معاملے کے اندر کیا کیا معاملات کرنے تھے، اس کے کون سے مصارف ہیں، وہ ذکر کیا۔ اب وارثین کے اندر کس درجے کے اندر تقسیم کی جائے گی، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔